بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایاکم والحسد فإن الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم سامعین اکرام، عزیز بزرگان دین، اللہ تعالیٰ کے احکامات جو بندوں پر نافذ ہوتے ہیں وہ دو طرح کے ہیں۔ ایک کچھ احکامات کو کہتے ہیں احکام ظاہری، اور کچھ احکامات کو کہتے ہیں احکام باطنی۔ ظاہری اور باطنی، ظاہری احکام اور باطنی احکام۔ کچھ احکام کا تعلق، ظاہری احکام کا تعلق انسان کے ظاہر سے ہوتا ہے، باہر کی چیزوں سے، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، قربانی ہے، اور بہت سے کام ہیں۔ ان کا تعلق انسان کے باہر کی چیزوں سے، یعنی نماز کا تعلق انسان کے جسم سے ہے۔ اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ میں نماز دل سے پڑھتا ہوں، جسم سے نہیں پڑھتا، تو وہ دل کی نماز قبول نہیں ہے، وہ دل کی نماز نہیں چل سکتی۔ اس کو وضو کرنا پڑے گا، پاک صاف ہونا پڑے گا، کھڑے کے ہاتھ اٹھا کر رکعت باندھنا پڑے گا، پھر اس کے بعد نماز کے جتنے کام ہیں وہ سارے کام کرنے کے بعد کہہ سکتا ہے کہ ہاں اس نے نماز پڑھی ہے۔ اب کوئی آدمی ایک جگہ بیٹھے بیٹھے آنکھ بند کر کے اور تھوڑی دیر کے بعد آنکھ کھول کے کہے کہ میں نے نماز پڑھ لی ہے، تو یہ نہیں چلے گا۔ تو یہ نماز کا حکم ظاہر سے ہے، قربانی کا حکم بھی ظاہر سے ہے، حج کا حکم بھی ظاہر سے ہے۔ آدمی کو جانا پڑے گا، حج کرنا پڑے گا، روزہ بھوکا رہنا پڑے گا۔ دل میں اگر کوئی بھوکا رہ جائے یا روزہ رکھ لے، دل میں حج کر لے، تو وہ نہیں چلے گا۔ تو احکام ظاہری، بہت سی چیزوں کا تعلق ظاہری احکام سے ہوتا ہے۔ نکاح کا تعلق بھی ظاہری احکام سے ہے، تجارت کا تعلق بھی ظاہری احکام سے ہے، اور بہت سی چیزوں سے۔ اور کچھ احکام ایسے ہیں جن کا تعلق دل سے ہوتا ہے، اس کو باطنی کہتے ہیں، احکام باطنی، یعنی روحانی احکام، دل کے احکام۔ تو وہ احکام بھی مسلمان کے لیے ضروری ہیں، اور وہ بھی اللہ ہی کی طرف سے آئے ہوئے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہیں، بلکہ وہ بھی اللہ کی طرف سے۔ جیسے نماز کا حکم جیسے ظاہری طور پہ ہے کہ 2 رکعت پڑھو، 4 رکعت پڑھو، 3 رکعت پڑھو، وضو کرو وغیرہ، نماز کے ساتھ ساتھ یہ بھی حکم ہے کہ تم جو نماز پڑھ رہے ہو، اس نماز میں تمہارا تعلق اللہ سے ہو۔ دل میں یہ نیت ہو کہ میں اللہ کو خوش کرنے کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ نماز تو ہمیں دکھتی ہے، لیکن نماز پڑھنے کی جو نیت ہے، وہ نیت کس کو دکھتی ہے؟ وہ صرف اللہ کو دکھتی ہے، کہ دل کا تعلق اللہ سے ہے، کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے میں نماز نہیں پڑھ رہا ہوں، لوگ مجھے اچھا بڑا پارسا دیندار عابد زاہد سمجھے، بہت بڑا بزرگ سمجھے،
اس لیے نماز پڑھ رہا ہوں، اگر ایسی نیت ہے تو وہ نماز اس کی بیکار ہے۔ پورا وضو کر رہا ہے، 2 رکعت پڑھ رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، اس میں سب حمد و ثنا کر رہا ہے، سب چیزیں کر رہا ہے، باہر کا آدمی دیکھ کے یہ کہے گا کہ ہاں بھئی یہ شخص نماز پڑھ رہا ہے، لیکن اس کے دل میں نیت صحیح نہیں ہے تو اللہ کی نظر میں وہ نماز باہر کے والوں کی نظر میں تو نماز ہو جائے گی، لیکن اللہ کی نظر میں وہ نماز نہیں ہوگی، اس لیے کہ اس کا دل صاف نہیں ہے۔ تو ایسے ہی اس کو کہتے ہیں احکام باطنی احکام۔ ایسے بہت سے احکام ہیں، یہ چھوٹے موٹے احکام نہیں ہیں، بہت سے احکام ہیں جو اصل یہی ہے۔ ایک معنی میں اگر دیکھا جائے تو ظاہری اعمال کے ساتھ ساتھ اصل یہی ہے کہ اگر ظاہری اعمال تو کر رہا ہے لیکن دل اس کا بنا ہوا نہیں ہے تو پھر بیکار، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہنسی خوشی خندہ پیشانی کے ساتھ ملاقات کرنا یہ بھی اسلام کا حصہ ہے۔ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کسی سے ملتے تو محبت سے خلوص سے ملتے تھے، تو یہ عمل اللہ کا ہے، اللہ کا حکم ہے، اللہ کے نبی کا حکم ہے کہ بھئی خندہ پیشانی سے ملو۔ اب آدمی کوئی خندہ پیشانی سے محبت سے مل رہا ہے تو لوگ تو کہتے ہیں بھئی بڑا اچھا آدمی، بڑی اچھی طبیعت کا ہے، بڑا ہنستا بولتا ملتا ہے اور خوشی خوشی سب سے اکڑ کے نہیں رہتا، پھولا نہیں رہتا یہ، لیکن ملتے وقت اس کے دل میں کیا بھرا ہوا ہے یہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ ملنے والے تو بہت ہیں دنیا کے اندر، لیکن صاف دل سے ملنے والے بہت کم ہیں۔ صاف دل سے ملنے والے بہت کم دنیا کے اندر ہوتے ہیں۔ تو دل میں اگر کینہ ہے، کینے کا تعلق، جیسے دکھاوا ہے، حسد ہے، جلن ہے، کینہ ہے اور بدگمانی ہے، یہ ساری روحانی بیماریاں ہیں۔ تو یہ جو کینے کا تعلق ہے یہ ظاہری چیزوں سے نہیں ہے، دل سے ہے اس کا تعلق۔ تو ایسے ہی میرے دوستو احکام باطنی میں ایک حکم جو اللہ تعالیٰ کا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو، مسلمانوں کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ اے مسلمانوں تم حسد مت کرو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا حسد سے بچو، ایاکم والحسد، حسد سے بچو، فإن الحسد یأکل الحسنات، کیوں؟ اس لیے کہ حسد یہ نیکیوں کو کھا جاتی ہے، اس سے نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ کما تأکل النار الحطب، جیسے آگ لکڑی کو ختم کر دیتی ہے، جیسے آگ لکڑی کو ختم کر دیتی ہے، ایسے ہی حسد بیماری یہ انسان کی نیکیوں کو ختم کر دیتی ہے، برباد کر دیتی ہے۔ اس کے اندر جو حسن و کمال تھا، نیکیوں کے اندر جو پاور تھا، جو طاقت تھی، وہ ساری ختم ہو جاتی ہے ان بیماریوں کی وجہ سے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا حسد سے بچو۔ حسد کس کو کہتے ہیں؟ حسد کہتے ہیں کہ کسی کی کوئی نعمت کو دیکھ کر، وہ نعمت چاہے دینی ہو، چاہے دنیاوی ہو، چاہے علمی ہو، چاہے عملی ہو، کوئی بھی سامنے والے کی کوئی اچھی چیز کو دیکھ کر، نعمت کو دیکھ کر دل میں یہ خیال پیدا ہونا کہ اس کو وہ کیوں چیز ملی، اور دل میں یہ تمنا ہونا کہ وہ چیز اس سے ختم ہو جائے، وہ چیز اس سے زوال نعمت کی تمنا، سامنے والے کی نعمت ختم ہو جائے، دل میں اس کی تمنا ہو جانا اور اس پہ خوش نہ ہونا، اس کو کہتے ہیں حسد۔ ایک آدمی کو اللہ تعالیٰ نے خوب مرتبہ اور دولت دی، دولت چھوڑیے، اگر عزت دی اللہ تعالیٰ نے کسی کو، لوگ ہیں تو بڑا آدمی نہیں، لیکن لوگ آتے ہیں بڑی عزت سے ملتے ہیں، اس سے محبت کرتے ہیں، پھلا کرتے ہیں، اب دوسرا آدمی کو دیکھ کے، دوسرا آدمی اس کو دیکھ کے اب دل میں یہ خیال کہ بھائی یہ آدمی دن بدن ترقی کر رہا ہے، لوگوں میں اس کی محبت بڑھ رہی ہے، پھلا کر رہی ہے، یہ کر رہے ہیں، تو آدمی سامنے والے کی نعمت کو، بھائی عزت ملنا بھی اللہ کی نعمت ہے، عزت ملنا بھی
اللہ کی نعمت ہے، اب اس نعمت کو دیکھ کے وہ آدمی جل رہا ہے اور دل میں یہ خیال کر رہا ہے کہ بھائی کچھ تو کچھ کرنا پڑے گا اب، یہ آدمی یہ جو آگے بڑھ رہا ہے اس کو روکنے کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا، چاہے وہ کرے یا نہ کرے، لیکن دل میں یہ جو تمنا ہے نا کہ اس کی عزت ختم ہو جائے، اس کی وہ نعمت ختم ہو جائے، اس کو کہتے ہیں حسد۔ یہ ہے جلن کہ سامنے والے کی نعمت ختم ہو جائے، سامنے والے کی نعمت پہ خوش نہ ہونا، اس کا نام ہے حسد۔ میرے دوستو یہ چیز بہت بڑی ہلاکت خیز ہے۔ یہ ختم آدمی جو حسد کرتا ہے، وہ حسد کرنے والا آدمی پہلے اپنے آپ کو نقصان پہنچاتا ہے، سامنے والے کو تو نقصان پہنچائے گا یا نہیں پہنچائے گا وہ بات کی بات ہے، لیکن جو آدمی حسد کرتا ہے پہلے وہ اپنی آگ میں جلتا ہے، سامنے والا جتنا اونچا ترقی کرتا جائے یہ اتنا جلتا جاتا ہے، وہ ترقی اس کو مل رہی ہے، یہ اندر گھٹتا رہتا ہے اور بسا اوقات تو ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے۔ ایک کو سیٹ ملی اور ایک کو نہیں ملی، آدمی پاگل ہو جاتا ہے، گھر میں آ کے اٹھا پٹک شروع کر دیتا ہے۔ ایک کو عزت ملی اور دوسرے کو عزت نہیں ملی تو اس کا غصہ دوسروں پہ اتارتا ہے، ایسی نوبت آ جاتی ہے، ہوتا ہے ایسا معاشرے کے اندر۔ تو یہ حسد اتنی بڑی بیماری ہے کہ اس بیماری کی وجہ سے آدمی دوسرے گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ جب حسد ہو گیا، اس کے دل میں جلن پیدا ہو گئی، اب وہ سوچتا ہے کہ بھئی اس کو کیسے روکوں۔ اب اس کو روکنے کے لیے بہت سے کام کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، چغلی کرتا ہے، لوگوں کو اس کے بارے میں برا بھلا کہتا ہے کہ دیکھو وہ ایسا آدمی ہے، فلاں ہے، یہ جھوٹ کا سہارا لے گا، برائی کا سہارا لے گا اور چغلی کرے گا۔ اور کاروبار میں اگر حسد ہو جائے تو اس کو گرانے کے لیے ریئل اسٹیٹ میں ہم نے دیکھا ہے کہ زمینوں وغیرہ کے کاروبار میں اور دوسروں کے، ایک پارٹی اگر آتی ہے خریدنے کے لیے، دوسرے والے کو معلوم ہو جائے، دوسرے ایجنٹ کو، وہ فون کر کے بھائی انہوں 10 دے رہے ہوں گے، میں 12 کا ریٹ دلاتا ہوں، میرے پاس آؤ۔ یہ یعنی اس طریقے سے یہ کام چلتا ہے۔ پھر اس کے بعد اگر پارٹی اس کے پاس کنونس ہو جائے، تیار ہو جائے، تب اس کے بعد میں شکوک و شبہات پیدا کرنا۔ کیا شکوک و شبہات؟ بھائی وہ پینڈنگ مسئلہ ہے اور وہ پراپرٹی کے اندر ذرا گڑبڑ ہے، اس کے پیپراں فلاں ہے، ایسا ہے، یہ جھوٹ، یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ حسد کی وجہ سے۔ جلن اس کے دل میں آ گئی تو اب وہ جھوٹ بھی بولے گا، لڑانے کی بھی کوشش کرے گا، چغلی بھی کرے گا اور دوسرے کیا کیا کام کرے گا کہ بھئی سامنے والا گر جائے، سامنے والے کو ترقی نہ ہو۔ تو یہ حسد برائی بہت بڑی، وہ دکھنے میں بہت چھوٹی دکھتی ہے، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ بیماری ایسی ہے کہ اس کی وجہ سے تمہاری دوسری نیکیاں ختم ہو جائیں گی، تمہاری نماز برباد، تمہارے روزے برباد، حج برباد، ساری چیزیں برباد۔ یہ کب ہوگا؟ اگر یہ بیماری ہمارے دلوں میں پلتی رہے گی۔ میرے دوستو، کاروبار میں لوگ جلن کی بنیاد پر کیا کیا کرتے ہیں؟ سامنے والے کا کاروبار اچھا چل رہا ہے، کسی مرشد کے پاس گئے اور وہ مرشد بھی بیچارہ کیسا مرشد کہ بھئی دوسرے کا کاروبار ٹھپ پڑنے کے لیے تعویذیں دیتا ہے، دوسرے کا کاروبار گرانے کے لیے تعویذیں دیتا ہے، نعوذ باللہ۔ یہ کیسا مرشد ہے؟ یہ چور ہے، یہ شیطان ہے، یہ مرشد نہیں ہے، شیطان ہے۔ کہ ایک مسلمان کا یا کوئی بھی انسان ہو، بھائی مسلمان تو چھوڑیے، کسی غیر مسلم کے ساتھ بھی ہم برا سلوک نہیں کر سکتے، کسی کے ساتھ نہیں کر سکتے، لیکن جلن ایسی چیز ہے کہ آدمی اس جلن میں کہاں سے کہاں تک پہنچ جاتا ہے، کہاں سے کہاں تک۔ مرشد کے پاس جائے گا، وہاں کام نہیں بنے گا، کسی پجاری کے پاس جائے گا، کسی پنڈت کے پاس جائے گا اور تعویذیں لے گا، لیمبو لے گا، کم لے گا اور نہ جانے کیا کیا لے گا۔ رات میں آہستہ جب سب سو گئے، گھر کے پاس، دکان کے پاس یا کاروبار کی جگہ پاس آیا اور اس نے اس کو کھودا اور گاڑ دیا، فلاں کر دیا، چلا گیا۔ یہ کر کے
کیوں کر رہے ہیں بھائی؟ اس کا کاروبار زیادہ چل رہا ہے، میرا نہیں چل رہا ہے۔ دیکھیے ایک بات یاد رکھیے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے خلاف کر رہے ہوں، یہ بھی ہوتا ہے، ارے انہوں ہمارے خلاف کرے تو ہم ان کے خلاف کریں، لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ اللہ رب العزت کی مرضی اور اللہ کے فیصلے کے بغیر کوئی چیز نہ نفع پہنچا سکتی ہے نہ نقصان دے سکتی، کوئی چیز۔ اگر کبھی ایسا لگتا ہو کہ کاروبار میں کوئی ہمیں نقصان پہنچا رہا ہے، کاروبار میں کوئی ہمیں نقصان پہنچا رہا ہے، کبھی ایسا محسوس ہو رہا ہو تو ایک کام کیجئے۔ کام کیا کرنا ہے؟ صبح فجر کی نماز پڑھیے، فجر کی نماز کے بعد کاروبار کا آغاز کیجئے، اور کاروبار کا آغاز کرتے ہوئے آیت الکرسی کی تلاوت خود کریے، آڈیو میں فون میں لگانا نہیں ہے، خود اپنی زبان سے تلاوت کرنا ہے، خود تلاوت کیجئے آیت الکرسی کی، اور آیت الکرسی کی تلاوت کرنے کے بعد میں یہ نیت سے تلاوت کیجئے اور یہ دم کیجئے کہ ہاتھوں پہ پھونک کے، اور ایسے یوں تالی مار لیجئے آہستہ سے، دکان میں گونج جائے اس کی تالی، اور یہ دل میں نیت کیجئے کہ اگر کوئی میرے خلاف کچھ کر رہا ہے تو اس کا اثر اس سے ختم ہو جائے۔ میرے دوستو، قرآن کے پاور کے سامنے کسی کا کوئی پاور نہیں ٹک سکتا ہے، یاد رکھیے۔ قرآن اللہ کا کلام، قرآن سب سے بڑا کلام، اور وہی سب سے طاقتور ہے، اور وہی ساری چیزوں کو ختم کر دے، ساری شیطانیت قرآن کے سامنے آ کے ختم ہو جاتی، ساری شیطانیت۔ اور اگر اس کے باوجود بھی ایسا محسوس ہوتا ہے تو پھر میرے دوستو ایک معمول بنا لیجئے کہ روزانہ 25 مرتبہ سورہ علم نشرح لک صدرک، یہ جو سورہ ہے یہ بہت چھوٹا سورہ، روزانہ 25 مرتبہ یہ سورہ پڑھا کیجئے، اور دل میں یہ نیت کیجئے کہ اگر کوئی میرے خلاف کچھ کوشش کر رہا ہو تو وہ کوشش ختم ہو جائے، وہ فیل ہو جائے۔ اس نیت سے ڈیلی 25 مرتبہ کوئی بھی ایک ٹائم متعین کر لیجئے، اور وہ ٹائم پہ روزانہ پڑھتے رہیے، عادت بنا لیجئے اس کی پڑھنے کی، روزانہ 25 مرتبہ، مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد، بیٹھے بیٹھے بھی پڑھ سکتے ہیں، لیٹے لیٹے بھی پڑھ سکتے ہیں، گاڑی چلاتے ہوئے بھی پڑھ سکتے ہیں، کسی بھی حال میں یہ عادت بنا لیجیے۔ تو بہرحال میرے دوستو، یہ عرض کرنا ہے کہ حسد اور جلن اتنی خطرناک بیماری ہے کہ یہ آدمی کو خود اس کو اندر کھا جاتی، ختم کر دیتی، اور یہ مرض عورتوں میں بہت زیادہ ہوتا ہے، عورتوں میں یہ مرض بہت زیادہ ہوتا ہے، مردوں میں ذرا کم ہوتا ہے لیکن عورتوں میں بہت زیادہ، اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ ایک عورت دوسری عورت کے اچھے کپڑے تک برداشت نہیں کرتی، اچھا رہن سہن برداشت نہیں کرتی۔ اگر کسی عورت کے کپڑے اچھے ہوں اور اس کا شوہر اس کو اچھا کھلا رہا ہو، بھاوج اور نندوں میں یہ چیز ہوتی ہے، بھائی ہے، بھائی کی بیوی اچھے انداز سے زندگی گزار رہی ہے، اچھا کھا رہی ہے، اچھا پی رہی ہے، تو ننن کو برداشت نہیں ہوتا، بہن کو برداشت نہیں ہوتا، میرا بھائی اس کو کیسا کھلا رہا، دیکھو کیسا ناز و نخروں میں رکھا، دیکھو کیسا خوش ہے، اور میرا شوہر سنتا ہی نہیں، بولے تو وہ ہی نہیں، یہ نہیں۔ اب یہ جلن کیسے ظاہر ہوتی ہے؟ اب یہ لڑائی جھگڑے کی صورت میں کبھی آمنا سامنا ہو گیا تو اب منہ چڑھانا، باورچ کے سامنے آ کے، یہ پرسوں پہنے تھے کپڑے پھر پہنے، یہ انداز، اب یہ جلن کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اب پھر وہ بھی غصے میں، یہ بھی غصے میں، اور ہوتا کیا ہے، آپس میں نتیجہ برا ہو جاتا ہے۔ کبھی بھاوج بھی کرتی ہے، کبھی ننن بھی کرتی ہے۔ عورتوں کے اندر حسد بہت بری بلا ہے، اتنی زیادہ ان کے اندر بھری ہوئی ہوتی ہے کہ وہ دوسری عورت کو خود سے آگے دیکھنا پسند نہیں کرتی۔ میرے دوستو، کس کے لیے ہے یہ بات یاد رکھیے، جو آدمی حسد کرتا ہے وہ گویا اللہ کے فیصلے پہ انگلی اٹھا رہا ہے، اللہ کے فیصلے پہ انگلی اٹھا رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو خوش رکھا تو تمہیں کیا اعتراض ہے؟
اللہ تعالیٰ نے کسی کو دولت دی ہے تو تمہیں کیا اعتراض ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کسی کو خوشحال رکھا ہے تو کیا اعتراض؟ تم بھی بنو، اللہ سے مانگو، خوشی اللہ سے مانگو، دولت اللہ سے مانگو، جو کرنا ہے اللہ سے مانگو۔ لیکن جلنا اور حسد کرنا، اس کی نعمت دور ہو جانے کی دل میں تمنا کرنا، میرے دوستو یہ جائز نہیں ہے، حرام ہے، یہ بالکل حرام۔ یہ ایک چنگاری دل میں لگتی ہے اور اگر اس کو اسی وقت نہیں روکا جائے تو پھر یہ بڑھتے 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 اور بہت بڑھ جاتی ہے اور نہ جانے کیا کیا کروا دیتی۔ عورتیں عاملوں کے چکروں میں، پجاریوں کے چکروں میں، باباؤں کے چکروں میں پڑ جاتی ہیں کہ وہ بہت ترقی کر رہی ہے، میری جٹھانی کو خوب مل رہا ہے، مجھے کچھ نہیں مل رہا ہے، میرا شوہر ہولا ہے، فلا ہے، اور اس کا شوہر وہ ہے، یہ۔ اور گھر میں جھگڑے، گھر میں دوسری عورت ترقی کر رہی ہے تو یہ عورت اپنے شوہر سے جھگڑتی ہے کہ دیکھو انہوں کیسے، ان کا اسٹائل کیسا ہے، تم کیسے ہو۔ اب اس کو عار دلاتی ہے، شرم دلاتی ہے، تمہارے کو عقل نہیں ہے، تم ہولے ہیں، تم دیوانے ہیں، ان کو دیکھو انہوں کیسا کر رہے، انہوں یہ کیسا کر رہے۔ یہ دکھاتے دکھاتے وہ آدمی ڈپریشن کا شکار، اور نوبت کیا ہوتی ہے؟ لڑائی جھگڑا میاں بیوی میں شروع ہو جاتا ہے۔ بھائی کس لیے بھائی حسد جلن کس لیے؟ بھائی اللہ تعالیٰ تو کسی پہ ظلم نہیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو اتنی ہی روزی دی ہے جتنا مقدر رکھ دیا ہے۔ کسی کی روزی ایک حبہ، ایک پائی بھی کسی کی روزی کم نہیں ہوگی۔ جس کو جتنا کمانا ہے، کھانا ہے، وہ کمائے گا، کھائے گا، پھر مرے گا۔ اپنی روزی لیے بغیر وہ دنیا سے جا نہیں سکتا۔ لیکن یہ پھر حسد کیوں، یہ جلن کیوں؟ میرے دوستو، اس حسد اور جلن کی وجہ سے معاشرے کے اندر برائیاں پھیل جاتی ہیں، محبتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ تو اس حسد اور جلن کو مٹائیے، ختم کیجیے۔ مٹانے کا طریقہ کیا ہے؟ کیسے مٹائیں گے؟ تو پہلی صورت تو یہ ہے، پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ ہم اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ میرے دل میں کسی کے خلاف برائی مت ڈال، فلاں کے دل میں فلاں کے تعلق سے میرے دل میں برائی ہے، یا اللہ اس کو نکال دیجئے۔ یہ اللہ سے دعا کریں گے۔ دوسری دعا یہ کریں گے کہ اے اللہ، میں جس کے بارے میں برا سوچ رہا ہوں، میں آپ سے مانگتا ہوں کہ آپ اس کو اور ترقی دیجئے، آپ اس کو اور آگے بڑھائیے۔ یہ دعا اس کے حق میں کرنا ہے، اس کے لیے رحمت کی دعا کرنا ہے، اس کے لیے ترقی کی دعا کرنا ہے۔ اور اگر ساتھ ساتھ میں یہ بھی دعا کرے کہ بھئی ٹھیک ہے اللہ، آپ نے اس کو ترقی دی ہے تو مجھے بھی دیجیے، ٹھیک ہے، یہ کر سکتے ہیں۔ اس کو غبطہ کہتے ہیں، غبطہ۔ کوئی آدمی اچھا دکھ رہا ہے، نیک آدمی دکھ رہا ہے، نمازیں خوب پڑھ رہا ہے، تو دوسرا نیک آدمی دیکھ کے دل میں بھائی انہوں بہت آگے چلے جا رہے اور خوب نمازاں پڑھ رہے، دل میں خیال آیا، ٹھیک ہے، خیال آنا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن دل میں یہ آیا کہ بھئی میں اس سے آگے بڑھوں گا، وہ نیچے چلا جائے یہ خیال نہیں آیا، میں اس سے آگے بڑھنے کی کوشش کروں گا، یہ اگر خیال آ رہا ہے تو یہ برا نہیں، یہ آنا چاہیے اور کوشش بھی کرنا چاہیے، لیکن اس سے آگے بڑھنے کے لیے اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، اس کے خلاف سازشیں نہیں کر سکتے، لیکن خود آگے بڑھنے کی کوشش کرنا یہ کر سکتے ہیں۔ یہ اچھی چیز ہے، کرنا چاہیے، اور اپنے اندر یہ ہمت و حوصلہ پیدا کرنا چاہیے، یہ چیز ہونی چاہیے۔ تو پہلی چیز اللہ سے دعا کریں، دوسری چیز اس کے حق میں بھی دعا کریں جس سے آپ جل رہے ہو، اور تیسری چیز اللہ کے فیصلے پہ راضی ہوں کہ اے اللہ آپ نے اس کو دیا ہے تو یہ آپ کا اختیار ہے، آپ کے فیصلے پہ ہمیں سوال کرنے کا کوئی حق نہیں، ہمیں پوچھنے کا کوئی حق نہیں، آپ نے دیا ٹھیک ہے، ہم آپ کے فیصلے پہ راضی، ہم آپ کے فیصلے پہ بالکل راضی۔ اور چوتھی چیز، دل کے اندر تکبر اور بڑائی اگر آ جاتی ہے تو وہ ختم کرنا چاہیے۔ دیکھیے حسد کب ہوتا ہے؟ حسد اسی وقت ہوتا ہے جب آدمی کے دل میں تکبر ہو، بڑاپن، سامنے والے آدمی کو آدمی اسی وقت قبول نہیں کرتا ہے جب بڑاپن ہو۔ آدمی اگر نارمل رہے گا تو سامنے والے کو قبول کرے گا، اس کی ترقی قبول ہوگی، اور اس سے ملاقات کرنا چاہیے، اس سے سلام میں پہل کرنا چاہیے۔ جس آدمی سے جلن ہو رہی ہو اور وہ جلن ختم کرنا چاہتے ہو اللہ کے لیے تو اس سے محبت کیجئے،
اس کو عزت دیجئے، اس کو سمان دیجئے، اس کو سلام کرنے میں پہل کیجئے اور اس کی تعریف کیجئے لوگوں کے سامنے کہ بھئی فلاں آدمی ماشاءاللہ بہت اچھے آدمی، نیک آدمی، چاہے دل قبول نہیں کر رہا ہو تعریف کرنے پہ، لیکن کیجئے زبردستی۔ اس سے کیا ہوگا؟ حسد ختم ہوگا، وہ بیماری ختم ہوگی، اور بیماری ختم ہوگی تو پھر میرے دوستو اللہ راضی ہوں گے۔ دل صاف رکھنا میرے دوستو یہ بہت بڑا کمال ہے۔ کپڑے صاف رکھنا کوئی کمال نہیں ہے، دل صاف رکھنا کمال ہے۔ کپڑے پگڑی پہن لی، عمامہ باندھ لیا، سفید کپڑے، لمبی داڑھی چھوڑ لی، ہاتھ میں تسبیح ہے، نمازوں کے پابند، پہلی صف میں کھڑے ہوئے ہیں، میٹھی بات کرتے ہیں، سب کرتے ہیں، لیکن دل صاف نہیں ہے میرے دوستو تو پھر کوئی کامیابی نہیں، کوئی کامیابی۔ دل صاف ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بستر پہ جب لیٹو تو دل صاف کر کے سو جایا کرو۔ ایک صحابی سے عرض کیا کیا میں تمہیں دنیا جہاں کی نیکی بتاؤں؟ دنیا جہاں کی سب سے بڑی نیکی، اور ایسی نیکی اور ایسا کام کہ اگر وہ تم کر کے سو جاؤ اور تم اس رات میں اگر مر جاؤ گے تو تمہیں اللہ تبارک و تعالی نبیوں، صدیقوں، شہیدوں کے ساتھ اٹھائے گا۔ صحابی نے عرض کیا رسول اللہ ضرور بتائیے، تو فرمایا جب تم بستر پہ لیٹو تو تم اپنا دل ہر ایک کے تعلق سے صاف کر دو، ہر ایک کے تعلق سے دل صاف کر کے سو جاؤ۔ کسی کے ساتھ دل میں کینہ تھا، کینہ ختم کر دو، کسی کے ساتھ دشمنی تھی، دشمنی ختم کر دو، کسی کے ساتھ دل میں بدگمانی تھی، بدگمانی مٹا دو، کسی کے ساتھ برا خیال تھا وہ بھی مٹا دو دل سے، سب کے بارے میں دل صاف کر لو اور آنکھ بند کر کے سو جاؤ۔ اگر اس رات تمہیں موت آتی ہے تو وہ تمہاری موت مبارک موت، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ اس لیے میرے دوستو یہ حسد کی بیماری، جلن کی بیماری یہ معمولی بیماری نہیں ہے، یہ ہمارے معاشرے کے اندر بہت زیادہ ہے اور عورتوں میں اور بہت زیادہ ہے۔ تو اگر کبھی عورت کسی کے سامنے، اب ہمارے سامنے کھڑے ہو کے دوسرے کی برائی کر رہی ہو یا دوسرے کا نام لے کے ہمیں شرم دلا رہی ہو تو اس سے کہو کہ اللہ سے ڈر، اس سے ایک ہی جملہ کہ بھئی اللہ سے ڈر، اللہ اس کو دے رہا ہے، اللہ اس کو کھلا رہا ہے، میرے حق میں جو لکھا ہے وہ مجھے ملے گا۔ خامخواہ کے کیوں پریشان ہوتی ہے، کیوں جلن کرتی ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ظاہری بیماریوں کے ساتھ ساتھ دل کی بیماریوں سے بھی اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔